یہ زندگی ہم کو جو موقع ملا ہے یہ ہمارا اصل سرمایہ ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں آپ دیکھیں تو انسانی زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی موقع اور پیریڈ جوانی اور نوجوانی کا ہے۔ نوجوانی میں آدمی کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، جسم پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، ہر کام کو کرنے کی بہتر سے بہتر صلاحیت موجود ہوتی ہے، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر بھی دوسرے مواقع کے مقابلے میں، اور اسی زمانے میں انسان کی خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں۔ گویا جو جتنا قیمتی موقع ہے وہ اتنا زیادہ امتحان والا موقع بھی ہوتا ہے۔ عام طور سے نوجوانی کے پیریڈ میں مختلف امنگیں، خواہشات، ان کی یلغار ہوتی ہے ذہن و دماغ میں، اور آدمی طے نہیں کر پاتا کہ میں زندگی کا کون سا راستہ اختیار کروں، میں یہ بنوں یا وہ بنوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی قوم ہو، جماعت ہو، امت ہو، اس کا اصل سرمایہ یہی نوجوان ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں ذہنی پختگی ہوتی ہے، ہوش ہوتا ہے، لیکن جوش کی کمی ہوتی ہے، قوت کی کمی ہوتی ہے۔ نوجوان ہر قوم کی قوت عاملہ ہوتے ہیں، کرنے والے، دوڑ بھاگ کرنے والے، دوڑ دھوپ کرنے والے۔ یہ پچھلی نسل جو بوڑھے ہیں اور اگلی نسل جو آگے آنے والے ہیں، ان کے درمیان کا سنگ میل اور رابطہ ہوتے ہیں۔ اگر نوجوان بگاڑ کا شکار ہو جائیں تو اگلی نسل، یہ تو خود بگڑیں گے، اگلی نسل کا بھی اللہ حافظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ برے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت غلط کریں گے، جب آپ اچھے ہوں گے تو آپ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک ٹھاک کریں گے، دین، ملت، قوم کی خدمت اچھے سے اچھے انداز میں انجام دیں گے۔ تو کل ملا کے اگر غور کریں تو کسی قوم کا اصل سرمایہ نوجوانوں کی جماعت ہوتی ہے۔ لہذا نوجوان سب سے قیمتی سرمایہ ہے قوم کا، اور یہ قوم کی تعمیر، اس کی مضبوطی اور کمزوری کی اصل بنیاد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کی وہ ساری قومیں اور سارے افکار و نظریات کا رخ نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے، نوجوانوں کی طرف ہوتا ہے کہ ان کو اپنی طرف کھینچا جائے، ان کو اپنے فکر کا گرویدہ بنایا جائے، ان کو راہ راست سے ہٹایا جائے تو خود بخود پوری قوم ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ بوڑھے جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے، وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، اگلی نسل خود بخود ان کے ذمہ میں ان کی زیر تربیت آ کے تباہی اور بربادی کا شکار ہوگی۔ نوجوان کا لفظ جب ہم بولتے ہیں، لفظ نوجوان یا جوان، تو عام طور سے جو ذہن و دماغ میں تصور ابھرتا ہے کہ عمر کا وہ حصہ جب امنگ جوان ہو، انسان موج مستی کا لطف اٹھائے، کھیل کود میں مصروف رہے، نئے نئے فیشن، بہتر سے بہتر کپڑے، اچھے سے اچھا ہیئر اسٹائل، اور دنیا کے مختلف قسم کی نعمتیں اور رنگینیاں اختیار کرنے والا، ہلڑ بازی اور دھوم مچانے والا، وہ کچھ ایسی بد تہذیبیوں کا مظاہرہ کرنے والا نوجوان اپنا حق سمجھتا ہے۔ یہ ایک دنیا میں نوجوانوں کی اور اس عمر کا تقاضا مانا جاتا ہے۔ آج تو ایسا مزاج بن گیا ہے دوسری قوموں میں، بہت سارے مسلمانوں میں بھی، کہ یہ عمر کا تقاضا ہے کہ عشق محبت آدمی کرے گا، یہ عمر کا تقاضا ہے کہ کھیل کود میں مصروف رہے گا، یہ عمر کا تقاضا ہے کہ کچھ شراب، کچھ نشے کا اختیار کرے گا، فلم بازی کرے گا، عیاشی کرے گا، گناہ کے کاموں میں موج مستی اور ہنگامہ خیزی کو اختیار کرے گا۔ یہ نوجوانی اور عمر کا تقاضا ہے، ایسا کہا اور سمجھا جاتا ہے۔ اگر وہ کالج کا اسٹوڈنٹ ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی آوارگی کا، آزادی کے نام پر آوارگی کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ یہ ایک نوجوان کے تعلق سے عمومی تصور بتا رہا ہوں، لیکن ہمارے عنوان میں اسی لیے کہا گیا مسلم نوجوان۔ مسلم نوجوان دنیا کے دیگر نوجوانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ مسلم نوجوان ویسا ہوتا ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمیں نظر آتا ہے۔ قوم کے خلاف اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھا، توحید کا کلمہ نہ صرف اختیار کیا بلکہ بلند کیا، گھر میں، قوم میں، نمرود کے سامنے۔ دعوت دینے میں کہیں کوئی مصالحت، کوئی سمجھوتا، کوئی مداہنت اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، سارے مراحل طے کر کے بت شکنی نہیں کرتی۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔
انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان کو ہم نے ان بتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، نوجوان۔ تو مسلم نوجوان اس کے سامنے اسوہ اور نمونہ ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ وہ بت گری نہیں کرتے، بتوں کی تجارت نہیں کرتے، بت شکن ہی کرتے ہیں، توحید کے علمبردار ہوتے ہیں، توحید کے داعی ہوتے ہیں۔ مسلم نوجوان عیاش صفت نہیں ہوتا، موج مستی اپنی عمر کا تقاضا نہیں سمجھتا، اس کے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار ہوتا ہے، جہاں عزیز مصر کی بیوی ان کو گناہ پر اکساتی ہے، بعد میں تمام خواتین آ کر اکٹھا ہو کر اس کو دیکھ کر کہتی ہے ما حاشا للہ ما ھذا بشر، کہ ہائے اللہ کی پناہ، یہ تو انسان ہے ہی نہیں، ان ہوا الا ملک کریم، یہ تو بزرگ فرشتہ ہے۔ پھر ان کو گناہ کی دعوت دینے لگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کردار قرآن نے محفوظ کر دیا اور کہا کہ وہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ پروردگار یہ جس گناہ کی طرف یہ خواتین مجھے دعوت دے رہی ہیں اس کے مقابلے میں قید خانہ مجھے زیادہ عزیز ہے۔ مسلم نوجوان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 خوش قسمت لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 خوش قسمت لوگوں میں ایک وہ نوجوان بتایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کو جو پروان چڑھا ہے اللہ کی عبادت میں، موج مستی میں نہیں، کھلنڈرے پنے میں نہیں، فحاشی میں نہیں، موبائل کے غلط استعمال میں نہیں، دھوم دھڑاکا، فلم بازی، ٹی وی چینل اور جوانی کی دیوانگی میں جو ہے وہ پاگل بن کر گناہ اور لذت کے کاموں میں مصروف ہو جانا، گناہ کے کاموں میں، یہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ لگایا، وقت لگایا۔ جب امنگ جوان ہیں، خواہش گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، قدم قدم پر مہیجات موجود ہیں، فلمیں ہیں، بے پردگی ہے اور بہت سارے مواقع ہیں جہاں گناہ میں پڑ سکتا ہے مسلم نوجوان، لیکن وہ اللہ کی عبادت میں لگتا ہے۔ توحید جس مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کو فراموش نہیں کرتا کہ میری جوانی اور نوجوانی کو اللہ تعالیٰ نے موج مستی کے لیے نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ میں اس کی بندگی کو اختیار کروں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سوچئے، اس حدیث میں بہت مرتبہ سنی ہے یہ حدیث کہ 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، جب آپ کے اللہ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو بہت سارے مومنین ہوں گے، ان میں ان 7 لوگوں کو خصوصیت حاصل ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے، یہ 7 لوگ جو عرش کے سائے میں ہوں گے، یہ ان کو ایک نمایاں امتیاز اور خصوصیت حاصل ہو رہی ہے، اس لیے کہ ایمان و عمل صالح کے اعتبار سے یہ ایک اعلیٰ مقام پر ہے، عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہے، ان کا درجہ کچھ اونچا ہے، اسپیشلٹی ہے۔ ان میں سے ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ نوجوانی کی عمر ہے جب آدمی کو خواہشات، امنگیں اور مختلف قسم کے تقاضے جو ہے گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن وہ ان پر لبیک کہنے کی بجائے جو ہے اس طرف آتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف۔ اسی 7 لوگوں میں سے ایک خوش قسمت اس شخص کو بتایا گیا ہے کہ رجل دعت ہو امرأۃ ذات حسب و جمال او کما ورد فی الحدیث، بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے، حدیث ہے یہ کہ ایک ایسا آدمی، اس میں ہم نوجوان کو زیادہ تصور کر سکتے ہیں، جسے کوئی ایسی خاتون یا عورت جو اچھے حسب نسب والی اور حسن و جمال کی مالکہ ہے، پیکر حسن ہے، خوبصورت ہے، وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو جس طرح دیکھیے، ان کو دعوت دی گئی، یہاں عام مومنین کی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک ایسی خاتون اسے دعوت گناہ دے رہی ہے، تقاضا موجود ہے، خواہش موجود ہے، موقع موجود ہے، گناہ کا موقع مل رہا ہے، لیکن وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، نہیں میں گناہ نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ مسلم نوجوان اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، توحید والا ہوتا ہے، اور اس اللہ کے ڈر کی بنیاد پر گناہ کے مواقع مل جانے کے باوجود گناہ نہیں کرتا۔ مسلم نوجوان
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو تمام مسلمانوں کے لیے کہا، وہ بطور خاص میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں سوال کیا، بخاری کتاب العلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے کہ اس کا ہر حصہ، ہر جز کام آتا ہے، مفید ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ صحابہ کرام نے مختلف جنگل کے پیڑ پودوں کا ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میرے دل میں صحیح جواب آیا، لیکن بزرگ صحابہ کرام کو دیکھتے ہوئے میں خاموش رہا، نوجوان تھے۔ بعد میں حضرت عمر کو بتایا بھی، انہوں نے بڑی تشجیع کی کہ اگر تم نے کہا ہوتا تو میں تم کو ایسا ایسا کرتا۔ حضرت ابن عمر بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام جواب دے چکے اور کسی نے صحیح جواب نہیں دیا تو بعد میں پوچھا گیا، آپ نے بتایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے جو مومن کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کی طرح ہوتا ہے، یا مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ میں اس میں جملہ بڑھا رہا ہوں کہ خاص طور سے مسلم نوجوان کو بھی یہ تعلیم لینا چاہیے کہ وہ کھجور کے درخت کی طرح بنے۔ کیسے؟ کہ وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بنے، اپنے والدین کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں قرابت داروں کے لیے، اپنی جماعت اور دین کے لیے، اپنی گھر کی اور محلے کی اور اپنی جماعت کی مسجد کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے، اپنے ملک کے لیے خیر ہی خیر بنے، نقصان دینے والا نہ بنے۔ یہ مومن مسلمان نوجوان کیسے بنے گا؟ مثالیں بہت ساری ہیں، آگے آئے گی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمان ایک نوجوانوں کے تعلق سے یہ تصور ہے، اور مسلم نوجوان کی ذمہ داریاں یا کردار کیا ہوتا ہے، یہ میں نے ہلکا سا سرسری سا تذکرہ کیا۔